السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کے لیے ابھی بھی پاکستان کی سیاست حلوہ نہیں ہوگی، آسانیاں نہیں ہوں گی نواز شریف کے لیے۔ عمران خان تو جیل میں ہے، لیکن نواز شریف کا راستہ ابھی صاف نہیں ہوا۔ کل وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے، کہ نواز شریف 1 ماہ کے اندر یعنی اگلے ماہ پاکستان آ جائیں گے، یعنی چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی وہ پاکستان آ جائیں گے۔ اور آج ہی ایک بڑا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، 3 رکنی بینچ کا، اور فیصلہ ایسا ہے جس نے نواز شریف صاحب کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ نواز شریف کے جو راستے نظر آ رہا تھا کہ بالکل صاف ہو گئے ہیں، اب وہ مشکوک ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کے لیے میدان کھلا ہوگا یا نواز شریف کے پاؤں میں اب بھی بیڑیاں ہوں گی۔ ہوا یہ ہے جناب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو ایکٹ، جو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو ایکٹ منظور کیا تھا، اس کے خلاف تحریک انصاف چلی گئی تھی، دوڑی۔ حالانکہ تحریک انصاف کا براہ راست اس سے کوئی وہ مطلب متاثر فریق تو نہیں تھے وہ، اور پارلیمنٹ میں بھی نہیں تھے، پارلیمنٹ سے بھی چلے گئے ہوئے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے یعنی قومی اسمبلی سے، لیکن بہرحال کیونکہ وہ اشاروں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ چیلنج کر لیا تھا، جیسے نیب کے ترامیم چیلنج کر لی تھی، لیکن نیب کی ترامیم چیلنج ہونے کے بعد جب دیکھا کہ اگر وہ پرانی قوانین بحال ہو گئے تو پھر عمران خان صاحب کو رگڑا لگے گا اچھا خاصا، تو وہ اس پہ ٹھنڈ پڑ گئی، اس پر کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، وہ چپ کر کے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو اپنا ریویو ایکٹ تھا، جس میں 184(3) کے تحت 184(3) کے تحت جن مقدمات کا فیصلہ سنایا گیا ہے، اس میں اپیل نظر ثانی کے لیے جو بینچ بنے گا وہ پہلے والے بینچ سے ذرا بڑا لارجر بینچ بنے گا۔ یہ کافی ساری ترامیم تھی، تو بہرحال اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ قانون ویسے تو ظاہر ہے جو اس کے تحت سزا پا چکے اور جن کی اپیلیں جو ہے مسترد ہو چکی، تو ان کے لیے پھر دوبارہ بنایا گیا کہ جناب بینچ ذرا بڑا بنایا جائے، لارجر، تو ان کو اس کا فائدہ ہونا تھا۔ فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ جناب اس سے تو ایک سیلاب آ جائے گا، امٹ آئے گا، لوگ نظر ثانیاں لے کر پہنچ جائیں گے، ایسے معاملات جن پر عمل بھی ہو چکا فیصلوں پر وہ بھی آ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا آئین سے متصادم قرار دے کر اس کو سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو اڑا دیا ہوا ہے۔ یہ پی ٹی آئی لگی تھی معاملہ، اس کا فائدہ تو سب کو ہونا تھا، لیکن 2 شخصیات جن کو پروجیکٹ عمران خان کے لیے سائیڈ لائن کیا گیا تھا، عمران خان کو یوں مطلب کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور جو شخص عمران خان صاحب کا مخالف تھا وہ بھی، اور جو عمران خان صاحب کا جو محسن تھا وہ بھی، تاکہ وہ محسن کا اثر نہ رہے۔ محسن تو ایک پروجیکٹ اپنا ایک منصوبہ تھا نا ان کے پاس، تو کچھ کرنے کا، عمران خان صاحب کے پاس تو کرنے کا کوئی منصوبہ تھا نہیں۔ نواز شریف صاحب جن کو عمران خان صاحب نے اپنا جانی دشمن بنایا ہوا تھا، ذاتی دشمن بنایا ہوا تھا، حالانکہ احسان نواز شریف صاحب کے بھی عمران خان کی زندگی پر بہت ہے۔ بطور پرائم منسٹر یا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو وہ زمین دی جہاں شوکت خانم بنی، سرکاری زمین تھی لیکن دی نا، تو مطلب اب عمران خان صاحب خود جب اقتدار میں تھے انہوں نے لوگوں سے چھینا ہے، تو بہرحال تو نواز شریف صاحب کو راستے سے ہٹانا تھا، ان کو نائل کر دیا گیا تھا 62(1) کے تحت، تاحیات نائلی ہو گئی، اقامہ۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کو بیلنس کرنے کے لیے کہ جی اپنا عمران خان کے خلاف مقدمہ آیا ہوا تھا بنی گالہ کا، کہ بنی گالہ میں کا جو حساب کتاب بتائے عمران خان صاحب کہاں سے لیا ہے، بنی گالہ کیسے بنایا ہے، پھر جھوٹی سچے معاملات، جناب لندن سے رسیدیں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب تو قمر جاوید باجوہ نے بات کھول کر رکھ دی نا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سارا کچھ فیض حمید کو کہہ کر، ڈی جی سی تھے اس وقت، اور ہم نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کروا کر کہا کہ جناب بیلنس کرنے کے لیے پھر جہانگیر ترین کی قربانی دے دو، اور عمران خان نے بھی کہا کہ جہانگیر ترین کو قربان کر دو، کیونکہ خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ جہانگیر ترین پارٹی میں واحد شخص تھے جو عمران خان صاحب سے ٹکر لیتے تھے۔ ٹکر کس طرح کہ بھائی یہ نہیں ٹھیک، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہو، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ مطلب خیبر پختونخوا میں اس وقت اعظم خان تھے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، 2013 سے 18 تک پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعلیٰ کے، تو اعظم خان نے وہاں پر انی ڈالی ہوئی تھی، تو اس پر جہانگیر ترین اور پرویز خٹک اختلاف کرتے تھے عمران خان سے کہ یار یہ اعظم خان کو کیوں ہمارے گلے ڈالا ہوا ہے، اس کو یہاں سے ہٹائیں۔ تو جہانگیر ترین عمران خان صاحب کو نظر آ گیا تھا کہ وہ جس واردات پر ہیں اس واردات میں جہانگیر ترین رکاوٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ ایک گورننس کا ایک ماڈل جہانگیر ترین نے بنایا تھا،
زراعت کے حوالے سے جہانگیر ترین نے اصلاحات کی تھیں. وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایک الگ سے شعبہ بننا تھا جو گورننس کے معاملات دیکھتا. عمران خان صاحب دیکھتے سیاسی معاملات اور باقی امپورٹنٹ فیصلے کرتے. ان پر عمل درآمد کے لیے یعنی پالیسی جو عمران خان صاحب کی قیادت میں کابینہ بناتی اس پر عمل درآمد کے لیے جو ایک بنایا گیا تھا کہ جہانگیر ترین اس کو دیکھیں گے. اس پر اعظم خان نے کہا یہ تو دیکھیں یہ تو اپنا عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ ہے اپنا سپر پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. تو عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کی ایبلٹی کیا ہے. تو اس سے پہلے ہی وزیر اعظم بننے سے انہوں نے بیلنس کروا لیا, جہانگیر ترین صاحب کو نائل کروا دیا تھا. تو ان دونوں کو اس کا فائدہ ہو رہا تھا. یہ جو ریویو ایکٹ بنا تھا کہ جی ایک اپیل کا حق ایک اور مل جاتا اور لارجر بینچ بنتا. سپریم کورٹ نے 19 جون کو یہ پٹیشنز پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور ٹھیک ایک دن بعد قومی اسمبلی کی تحلیل کے ٹھیک ایک دن بعد فیصلہ سنا دیا گیا. اب وہ فیصلے میں وہ جو قانون بنا وہ سارا کالعدم ہو گیا, یہ کہہ کر کہ جی یہ آئین کی کچھ شقوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے, متصادم نہیں ہے, لہذا کوئی بھی ایسا قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ کالعدم کر سکتی ہے جو آئین کی شقوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو یا ان کے برعکس ہو. اور پھر یہ کہ جی ہم نے بہت غور و خوض کے بعد بہت سوچنے کے بعد ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ کالعدم کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتا, لیکن یہ کیونکہ آئین کے خلاف ہے. اوکے جی ہو گیا. اب اس میں نواز شریف کا راستہ کیوں رک رہا ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. اب دیکھیں ریویو ایکٹ بعد میں آیا, اس سے پہلے آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اس کو بھی سپریم کورٹ نے جس کے تحت از خود نوٹس اگر لینا ہوگا تو اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو دو سینئر موسٹ جج صاحبان کی کمیٹی بنانی ہوگی, یعنی 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے. وہ مطلب اس کے تحت بن جائے گی آٹومیٹیکلی. وہ قانون نافذ ہوتے ہی وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی میجورٹی کے ساتھ. چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ جج وہ فیصلہ کریں گے میجورٹی کے ساتھ کہ یہ از خود نوٹس بنتا ہے یا نہیں بنتا. پھر بینچ کون سا بنے گا, اس میں کون کون سے ججز ہوں گے, یہ چیف جسٹس اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے. وہ قانون بنیادی طور پر یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کا اختیار چیف جسٹس نے اپنے پاس جس پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے ماضی میں بھی وہ اب بھی ہے, تو وہ اختیار سپریم کورٹ کو واپس دیں. بالکل اسی طرح جس طرح مطلب اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے تھے اور پارلیمنٹ کے ذریعے وہ اختیارات وزیر اعظم استعمال کرتے, کابینہ کے ذریعے پھر وزیر اعظم فیصلہ کرتے. تو اکیلے سے وزیر اعظم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, کابینہ کے ذریعے وزیر اعظم فیصلہ کریں گے. بالکل اسی طرح اختیار سپریم کورٹ کا ہے جو استعمال چیف جسٹس کریں گے, لیکن پھر اس کو ایک بنایا گیا کہ جناب یہ جو چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ کار بنایا گیا کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی, یہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بینچ کون سا بنے گا, اس کو نوٹس بنتا ہے یا نہیں بنتا. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا, اس کو مطلب رکھ کے نا گھٹنے کے نیچے بھول گئے چیف جسٹس صاحب کہ اس کا کوئی فیصلہ آنا ہے. اس کے چکر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو عدالت ہی نہیں ہے. یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو ممکن ہے یہ والا فیصلہ اڑا دیں, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یا تو اس ایکٹ کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اب کالعدم کریں یا اس کو اپنا گو ہیڈ دیں تو ٹھیک ہے, تاکہ اس کے مطابق عدالت چل سکے. اب اگر کل کو وہ ایکٹ منظور ہو جاتا ہے, وہ قانون نافذ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ اس قانون نافذ ہونے یا قانون منظور ہونے کے بعد یا جب سے سپریم کورٹ نے اس پر اسٹے دیا اس کے بعد جتنے بینچز بنے ان کا کیا ہوگا, وہ جو فیصلے سنائے گئے ان کا کیا ہوگا, جس میں یہ بھی فیصلہ ہے جو آج سنایا گیا ہے. اب یہ فیصلہ کیوں نواز شریف کو روکنے کے لیے ہے اس پر میں آتا ہوں. 2-3 اور فیصلے ہیں. ہر چیز کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. ایک دن یعنی کل اسمبلی ٹوٹ گئی, آج فیصلہ سنا دیا گیا. قانون سازی میں اور فیصلوں میں وقت نیت کو ثابت کرتا ہے. عدلیہ کی نیت پر شک بالکل نہیں ہے, لیکن کر رہے ہیں لوگ شک. اس کو کیا نام ہے ان کا
سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نون لیگ کے، انہوں نے اس کو واردات قرار دیا، اس فیصلے کو، وہ جانے، عدالت جانے۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ رکھ کر بیٹھ گئے۔ آڈیو لیکس پر کمیشن بنا، حکومت نے بنایا جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں، دو اور جج صاحبان تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس بلوچستان۔ اس کو چیف جسٹس صاحب اس میں فریق ہیں، آڈیو لیکس میں، ان کے اہل خانہ، ان کی ساس کی آڈیو ہے۔ اس کمیشن کو کام کرنے سے روک کر وہ بھول گیا کہ وہ بھی کوئی معاملہ ہے، وہ پڑا ہوا ہے، ریویو ایکٹ کا فیصلہ سنا دیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کا معاملہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اس طرح کے کئی اور معاملات پڑے ہوئے ہیں۔ نیب کا ترامیم جو میں نے پہلے ذکر کر لیا، نیب کی ترامیم کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ بھی، اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہے، خاموشی ہے، پڑے ہوئے معاملات۔ لیکن جو چیز جس کا سیاسی اثر ہے عمران خان کے مخالفین کے لیے، اب کہہ رہے ہیں لوگ کہ جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب یہ سارا کچھ کر کے جا رہے ہیں، ابھی بھی جاتے جاتے عمران خان کے لیے سہولت پیدا کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف کا اور جہانگیر ترین کا پاکستان کی سیاست میں واپس آنا، یعنی الیکشن لڑنا، اہل ہونا، اس کا ڈائریکٹلی نقصان عمران خان کو ہے۔ ڈائریکٹلی عمران خان کو نواز شریف کی جگہ لایا گیا تھا، تو یہ جو عدالت ہے یہ جاتے جاتے عمران خان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، پہنچا گئی ہے اپنے فیصلے سے۔ اب نیت ہے نہیں ہے، میں مجھے نیت پر نہیں ہے، لیکن میں فیصلے کے اثرات کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلے کے اثرات یہ ہیں۔ اب اس میں ایک رائے یہ ہے کہ جو اپنا 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی میں جو ترمیم کر دی گئی تھی کہ تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، 5 سال کے لیے ہوگی، وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ ریویو ایکٹ کا لدم ہونے کے باوجود نواز شریف اس ترمیم کے بعد اہل ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے نہیں، نواز شریف اور جہانگیر ترین اب یہ قلعدم ہو گیا تو اب وہ نااہل ہی رہیں گے، کیونکہ ان کی سزا برقرار ہے۔ اور وہ میں بتاتا ہوں، وہ اس میں حسنات ملک صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ تو اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نواز شریف دوبارہ واپس، مطلب ایک ان کو اپیل کا رائٹ مل گیا تھا، اب اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا، لہٰذا نواز شریف صاحب جو ہے وہ سسٹم میں نہیں ہے۔ اب کون یہ بات کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، ایون حکومت نہیں کہہ رہی، لیکن یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا ہے، جو پچھلے کافی دنوں سے آرمی چیف کو دعوت دے رہا ہے آئین توڑنے کی، کامران خان۔ کامران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ریاست کا فیصلہ تھا نواز شریف کو سیاست سے باہر رکھنے کا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف کو باہر رکھنے کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے۔ میں ان کا پورا ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ اپریل 2018 میں جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو سیاست سے تاحیات نااہل قرار دیا تو یہ فیصلہ محض سپریم کورٹ کا نہیں، ریاست پاکستان کا تھا۔ اس فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، یعنی یہ فیصلہ وہ مان رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آئینی اور قانون کے مطابق نہیں ہوا تھا، خواہشات کے مطابق ہوا تھا۔ اب ریاست کون ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کون ہوتی ہے؟ یہی یاد دہانی آج سپریم کورٹ نے کروائی۔ اچھا، پاکستان ریاست پاکستان کا تھا، اس فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، یعنی نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ جوں کا تو برقرار ہے، سیاست سے باہر رکھنے کا فیصلہ۔ یہی یاد دہانی آج سپریم کورٹ نے کروائی ہے، اس لیے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے فیصلے کی نظر ثانی کا قانون جو پی ڈی ایم پارلیمنٹ سے بنوایا گیا تھا، جو آج کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، یہی وہ خدشہ تھا جس کے تحت بھائی شہباز شریف کے 16 ماہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود نواز شریف دبئی تک تو پہنچے مگر لاہور نہیں آئے۔ ان 16 ماہ میں نون لیگ سیاست کی کایا پلٹ چکی ہے۔ شہباز شریف جن کی سیاسی زندگی میں نواز شریف کے 6 آرمی چیف سے تصادم کے برعکس اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی ایک بھی مثال نہیں ہے، آج اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بن چکے ہیں۔ مشورہ نواز شریف صاحب کے لیے یہی ہے کہ مے فیئر سے پاکستان کی سیاست کے مزے لیتے رہیں، یعنی پاکستان واپس نہ آئیں۔ ریاست کا فیصلہ ہے کہ جی نواز شریف کی نااہلی برقرار رہے گی،
اور وہ پاکستان کی سیاست میں کردار ادا نہیں کر سکتے. یعنی کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ سے کروایا گیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کروایا ہے جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کروایا تھا. کامران خان جانے، ان کا کام جانے. اچھا جی، اب حسنات ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے جید صحافی ہیں، سپریم کورٹ کے معاملات میں ان کی بات مطلب ایک سند کا درجہ رکھتی ہے عدالتی امور میں. وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا اعلان ایک ایسے کیس میں کیا گیا جو ہائی کورٹ سے آیا تھا، یعنی صدیق بلوچ کیس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس معاملے کا آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلہ نہیں کیا گیا تھا. اس قانون کے نفاذ کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. یعنی وہ والا جو جس کا میں نے ذکر کیا کہ اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ وہ 62(1)(f) کے تحت جو 5 سال کی نااہلی ہے کر دی گئی ہے، اس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین واپس اہل ہو گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئے. وہ 62(1)(f) کے جو فیصلہ ہے وہ اس کا اطلاق ان پر وہ رہے گا بھی قانون، تب بھی ان کو ریلیف نہیں ملے گا جب تک یہ اپیلوں والا معاملہ نہیں آتا. گویا وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو اب نواز شریف صاحب کل انہوں نے اعلان کیا، شہباز شریف صاحب نے، کہ پاکستان واپس آئیں گے، اور آج یہ فیصلہ آ گیا. آج صبح کا جو میرا ویلاگ تھا میں نے اس میں یہ گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب آنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ نگران حکومت میں کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. ابھی تک نواز شریف صاحب یہ طے کر چکے ہیں کہ پاکستان آئیں گے، لیکن آنے سے پہلے وہ 100 بار حالات کو دیکھیں گے اور سوچیں گے. یہ فیصلہ اس طرف ایک اشارہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.